ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا۔ لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لانا چاہا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس عورت کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ دنیا کے سب سے بڑے جابر اور ظالم انسان جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح خدا پر ایمان لے آئی، اس کے ایمان کا سبب کیا بنا، اور جب فرعون کو اس کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے اس نیک عورت پر کون کون سے ظلم کیے، اور فرعون کی بیوی کون تھی، کس کی اولاد میں سے تھی۔ دوستو، اس قربانی کے بعد اللہ نے فرعون کی بیوی کو کون سا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ فرعون کی بیوی جس کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی حسین و جمیل اور بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اس لیے مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور یہ فرعون کو ناپسند کرتی تھی کیونکہ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی خوبصورت خاتون تھی، اس لیے فرعون نے اس سے نکاح کر لیا۔ پیارے دوستو، فرعون کو حکومت اور سلطنت، آرائش و آرام، دولت کی کوئی کمی نہ تھی، اس لیے اس نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کرتا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سب کا خدا مانا ہوا تھا اور وہ سب کو اپنا غلام سمجھتا تھا، اور ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، سال مہینوں میں اور مہینے دنوں میں گزرتے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ سے گونج اٹھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کی طرف دعوت حق اور اللہ کی عبادت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کی طرف دعوت حق اور اللہ کی عبادت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبیوں نے تمام لوگوں کو دعوت حق دی اور باقی بتوں سے منع فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن یہ لوگ مسلسل کفر اور شرک میں اڑے رہے اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی مسلسل انہیں دعوت دین دیتے رہے۔ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے تنگ آ گیا تو اس نے سوچا کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایک ایسا دن چنا جب مصر میں میلہ لگتا تھا اور تمام لوگ شریک ہوتے تھے، اور بڑے بڑے جادوگروں کو بھی بلایا اور کھلا میدان ان کو پیش کیا، اور فرعون اپنے عالی شان تخت پہ جا بیٹھا۔ فرعون کے بلائے گئے سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے اور اس مقابلے کو دیکھنے بہت ساری کثیر تعداد جمع ہو چکی تھی، اور ادھر اللہ کے سچے نبی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے۔ آخری مقابلہ شروع ہوا اور فرعون کے جادوگروں نے جادو کے لیے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنا شروع کر دی، اور وہ رسیاں اچانک سے سانپ بن گئیں۔ فرعون کے جادوگر یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور باقی تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا تو انہوں نے اپنا عصا پھینکا اور وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن کے نمودار ہوا۔ جب فرعون کے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا، تمام جادوگر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا، اور تمام جادوگر اللہ کی راہ میں سجدے میں گر گئے، اور تمام جادوگروں نے اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ کی ذات پہ ایمان لے آئے۔ جب ان جادوگروں کے ایمان کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچی تو ان کے دل میں بھی حق کا نور چمک اٹھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی وحدانیت پہ یقین لے آئی۔ ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہیں تھا،
کیونکہ وہ ایک ظالم اور خدا کا دعویٰ کرنے والا بدبخت تھا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر اسے میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو یہ میرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا تمام کچھ اللہ کی ذات کے لیے چھوڑ دیا اور اللہ کی وحدانیت پر یقین لے آئی۔ ابتدا میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایمان کو کسی پہ ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا اور پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ جس کے بعد حضرت آسیہ کے دل میں فرعون کے بارے میں نفرت کی عجیب آگ بھڑک اٹھی اور وہ اس سے نفرت کرنے لگی، اور فرعون کے مسلمانوں پہ کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ چنانچہ عبرت ناک واقعہ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو کہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اس نے بسم اللہ کہہ کے کنگھی اٹھا لی۔ یہ کلمات جب فرعون کی بیٹی نے سنے تو اس نے فرعون کو شکایت لگا دی کہ میری خادمہ آپ کو خدا نہیں مانتی، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ فرعون یہ سن کر لال پیلا ہو گیا۔ اس نے غصے سے اس خادمہ کو بلایا اور اس سے خدا کے بارے میں پوچھا کہ آخر وہ کس کو خدا مانتی ہے۔ اس نے کہا تمہارا اور میرا رب ایک ہی ہے۔ تو فرعون بہت غصے میں آ گیا، اس نے اس خادمہ اور اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ یہ منظر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دیکھ رہی تھی، لیکن اللہ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا لیے تھے اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن کر دیا تھا، اور فرعون کی بیوی نے وہ منظر بھی دیکھا جب فرشتے خادمہ کو لے کر اوپر آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان اور بھی تازہ ہو گیا اور وہ مزید اللہ کی وحدانیت پر یقین کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت بھی واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی کہ مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم و ستم کو میں بھی کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات کے اندر گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس عورت پہ کیے جانے والے ظلم و ستم کو اپنی بیوی کے ساتھ بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف علم بلند کرنا شروع کر دیا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس عورت کے ہلاک ہونے کی خبر دی تو اس نے کہا اللہ تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ کے مقابلے میں بے باک کر دیا ہے؟ یہ بات سن کے فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا تجھے بھی اس جنون نے آ لیا ہے کہ جس میں وہ خادمہ مبتلا تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تو اس واحد لا شریک پہ یقین لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے کھلم کھلا فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران پریشان رہ گیا۔ فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا۔ اس نے ان کے والدین کو دھمکی دی کہ اگر تمہاری بیٹی موسیٰ کے دین سے پیچھے نہ ہٹی تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کے والدین نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا۔ اس نے کہا میں آپ کی بات نہیں مان سکتی اور میں اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ جب فرعون کو یہ حربہ بھی کام نہ آیا تو فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیت دینا شروع کر دی، حتیٰ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگا کر
دھوپ میں سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا اور آپ کے سینے پر چکی کا بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ ان تمام مشکلات کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان میں ذرہ برابر کمی نہ آئی، بلکہ ان تمام تر تکالیف کے باوجود آپ کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ اگرچہ جب فرعون نے ان تمام تکالیف کے بعد اپنی بیوی سے پھر کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑا ہی ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کرنے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا اور فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے ظالم اور جابر انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ کی پناہ میں ہے۔ اگر میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا عشق اور ایمان اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا جائے گا۔ اس طرح جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان اور تیرے کارناموں پر فخر فرما رہا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا اور فرعون کے ظلم سے نجات دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر کوششیں کر لیں تو ہر کوشش کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو تب اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور آخری حربے کے طور پہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ بہت بڑی چٹان لے آؤ اور اس پہ گرا دو۔ اگر یہ چٹان دیکھ کر اپنے ایمان پہ قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پہ گرا دینا، اگر یہ ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے۔ پیارے دوستو، اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی اور ایک طرف موت ہے تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آسمان کی طرف دیکھا، وہ سفید موتیوں والا محل نظر آیا جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کے جسم مبارک پہ وہ چٹان گرا دی جاتی ہے اور چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ اس دردناک واقعے کے بعد فرعون اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا، تو اس وقت اللہ نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ مقرر کر دیا اور وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر سایہ کیے ہوئے تھے اور ان کو جنت کے اندر اپنا مقام دکھا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو آپ بھول گئیں۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دنیا کی تمام تکالیف اور مصیبتوں کو مزید برداشت کیا، لیکن اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا۔